اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا پردے کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ ہو جائے کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے اور کسی وجہ سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور وہ ان دونوں کے سامنے قسم کھانے لگا کہ میں تم دونوں کا بہترین خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں۔ سورہ اعراف کی 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، 20 اور 21 نمبر کی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیسا ڈالا؟ پہلے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پھر 2 نامور علماء کرام کے اقوال بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وہ وسوسہ اس طریقے سے ڈالا کہ شیطان جب راندے درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون اور مردود قرار دے دیا، تو اس تلاش میں رہا کہ میں تو جنت سے اس کی وجہ سے نکالا گیا ہوں، تو جب میں ان کی وجہ سے نکالا گیا ہوں تو ان کو بھی کسی بھی طریقے سے نکالوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت کے اندر تھے، اور یہ شیطان اس طاق میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں ان کے پاس جا کر کے ان کو بہکاؤں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ انتظار میں تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، شیطان کبھی اپنی کوشش سے تھکتا نہیں، ہمیشہ وہ محنت میں لگا رہتا ہے، چاہے کامیاب ہو نہ ہو لیکن کوشش میں تو برابر لگا رہتا ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں۔ وہ ایسا دشمن ہے شیطان کہ ہمیشہ وہ کوششوں میں محنتوں میں لگا رہتا ہے اور تدبیر اختیار کرتا رہتا ہے۔ تو شیطان بھی اسی انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں ان کو جا کر کے بہکاؤں۔ شاید یہ ذہن میں تو ہوگا نا آپ کے کہ بھائی جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان جنت کے اندر گیا کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو نکل یہاں سے باہر، چل جہاں سے نکل، بھاگ، تو میری نظر میں ملعون اور مردود ہو گیا ہے تو تو نکل یہاں سے۔ تو جنت میں گیا کیسے؟ تو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اگرچہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے، اسرائیلی روایت ہے۔ تو لکھا ہے کہ یہ ایک سانپ کے پاس گیا اور سانپ کے بعد جا کر کے رونے لگا، عاجزی اور منت سماجت کرنے لگا۔ شیطان نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ کو جنت کے اندر اپنے اندر لے لو اور لے کر کے تم مجھ کو جنت کے اندر پہنچا دو۔ تو ان کے رونے کی وجہ سے، ان کی منت سماجت کی وجہ سے سانپ کو بھی رحم آ گیا، اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے اپنے پیٹ کے اندر لیا، لے کر کے وہ سانپ جنت کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ جنت کے اندر نکل گیا، جا کر کے سانپ کے پیٹ سے نکل گیا، اور اس درخت کا پھل انہوں نے توڑا۔ شیطان نے جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ جا کر کے پھل کو توڑا، اور جنت کا پھل تو پھل ہی ہوتا ہے۔ حوا علیہ السلام کے پاس پہلے گیا، ان کو معلوم تھا عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، میرا رونا، میرا گڑ گڑانا ان کو جو ہے ان کے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ جنت کے اندر یہ پھل توڑ کر کے حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا دیکھو یہ پھل کتنا خوبصورت ہے، کتنا مزیدار ہے، اور اس کی خوشبو کتنی بہترین ہے، اور یہ کتنا خوش منظر ہے، اور یہ بہترین جو ہے پھل ہے، اس کو تم کھا لو۔ تو حوا علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس یہ لے کر کے گئیں، اور آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کھانے پر آمادہ کیا۔ اس کی وجہ شیطان نے خود بتائی، دیکھیں کچھ وجوہات بتائی ہیں کہ شیطان جو گیا ان کے پاس تو سب سے پہلے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ
کہ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ دونوں بے پردہ ہو جائیں، جو جنت کا لباس تھا، پوشاک تھی، وہ پوشاک اتر جائے اور دونوں بے پردہ ہو جائیں اور ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ بیوی کے پاس بھی ننگا ہو، بے پردہ ہو، بالکل مکمل، اور نہ تنہائی میں ہو، نہ بیوی کے پاس ہو۔ اگرچہ بیوی کے پاس تو جائز ہے اس کا جسم دیکھنا، شوہر کا جسم دیکھنا جائز ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، اس کو بالکل شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور تنہائی میں بھی ننگا ہو، اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک تو مقصد شیطان کا یہ تھا کہ دونوں کو بے پردہ کر دے ایک دوسرے کے سامنے۔ دوسری انہوں نے بات یہ کہی شیطان نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو جنت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے جنت کا جو پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس کے بارے میں تم کو معلوم ہے؟ تو دونوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ شیطان کہنے لگا کہ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ پھل کھا لیا، اس لیے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم لوگوں نے یہ پھل کھا لیا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے کیسی جھوٹ بول رہا، اس کی ہمت اور جرات دیکھیے۔ اگر تم لوگوں نے پھل کھا لیا تو پھل کھانے کے بعد تم لوگ فرشتے بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا بن جاؤ گے۔ کس کو ہمیشہ جنت نہیں چاہیے؟ کس کو دولت نہیں چاہیے؟ کس کو شہرت نہیں چاہیے؟ کس کو عزت نہیں چاہیے؟ جب اس شیطان نے یہ کہا کہ اگر تم نے وہ پھل کھا لیا، ایک تو تم فرشتے بن جاؤ گے، دوسری بات یہ کہ تم ہمیشہ ہمیشہ دونوں جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، تم کو کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے نکالنا چاہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہا وہ، اصل میں تم کو جنت سے اللہ تعالیٰ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر پھل کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ تم کو نکالنا مقصود ہے۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئے اور دونوں نے پھل کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس کے بعد یہ کیا کر رہا اپنی بات کو مزید مؤکد کرنے کے لیے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان قسم کھانے لگا۔ شیطان وہ ابلیس ملعون ہے جس نے خدا کی قسم پہلی بار کھائی ہے، اس سے پہلے کسی نے خدا کی قسم نہیں کھائی، پہلی بار کھا رہا قسم۔ تو آدم علیہ السلام سوچنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اتنی بڑی، اور اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جس کا مطلب ہے اس کی بات صحیح ہے۔ اللہ کی قسم کھا رہا ہے جس کا مطلب صحیح ہے۔ جو زیادہ قسم کھاتا ہے گویا کہ وہ شیطان کے اس عمل میں شریک ہے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ مجھ کو یاد آیا، ایک بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی۔ پہلے زمانے میں شیطان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، تو بزرگ کی ملاقات ہو گئی۔ تو بزرگ نے کہا کہ تو کون ہے رے؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ اچھا تو شیطان ہے، میں تیرے جیسا بننا چاہ رہا ہوں، تو بتا کون سا عمل کروں میں تیرے جیسا بن جاؤں؟ بزرگ نے کہا میں تیرے جیسا بننا چاہ رہا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا رے ایسی بات تو آج تک کسی نے بھی مجھ سے نہیں کہی کہ میں تیرے جیسا بننا چاہ رہا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا نہیں بتاؤ میں تمہارے جیسا بننا چاہ رہا ہوں، کون سا کام کروں جس سے میں تیرے جیسا بن جاؤں؟ تو بزرگ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میرے جیسا بننا چاہ رہا تو دو کام کر، ایک تو نماز کو وقت سے بے وقت کر کے پڑھنا، وقت پر نہیں پڑھنا، بے وقت پڑھنا، وقت ختم ہو جائے پڑھنا۔ ایک تو تم پڑھنا ہی نہیں، اور پڑھنا تو وقت سے بے وقت پڑھنا نماز۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹی سچی قسمیں خوب کھایا کر، نماز کو چھوڑا کر وقت سے بے وقت پڑھا کر اور سچی جھوٹی قسمیں خوب کھایا کر۔ یہ دو کام اگر تو نے کر لیے تو تو بھی میرے جیسا ہو جائے گا۔ تو بزرگ نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد میں نہ تو کبھی نماز کو چھوڑوں گا اور نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤں گا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ آج تک کسی نے بھی مجھ کو اس طریقے سے میرے دل کا راز اور میرے دل تو نے اس طریقے سے میرے دل کا بھید لیا، میں بھی اب کبھی کسی کو اپنے دل کا بھید نہیں بتاؤں گا، اپنے دل کا راز نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ شیطان ملعون آدم علیہ السلام کے سامنے اور حوا علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تم دونوں کا ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں کہ اگر تم دونوں جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو، فرشتہ بننا چاہتے ہو اس درخت کا پھل کھا لو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے نہیں نکالیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ جو میں نے شروع میں ایک بات کہی
کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے شیطان جنت میں گیا کیسے؟ اس کو تو نکال دیا گیا، شیطان کا پہرا تو کوئی معمولی پہرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جانے کیسا دیا اور کس طریقے سے وہ گیا شیطان۔ تو اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت ہی بڑے عالم، نامور عالم ہیں، اس کی بہت ساری کتابیں ہمارے یہاں ملتی ہیں، معرف القرآن بھی ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بحث ہی بالکل فضول ہے۔ یہ بحث کیا ہے؟ بالکل فضول ہے کہ شیطان مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تو وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت کے اندر کس طریقے سے پہنچا، کس طریقے سے پہنچا، یہ سوال ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ شیطان اور جنات کو وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت کے اندر وہ داخل ہو۔ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو، بلکہ شیطان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت اور ایسی طاقت دی ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ سامنے ہو کر کے وسوسہ ڈالنا، بالمشافہہ گفتگو کرنا، یا سامنے وسوسہ ڈالنا ضروری نہیں، بلکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، جنات کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم میں سے کون جنات ہے کچھ بول نہیں سکتے، ہم میں سے کون جنات ہے کچھ بول نہیں سکتے، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی بچھو کی شکل میں، اور کبھی کتے کی شکل میں، کبھی اور خنزیر کی شکل میں، کبھی شیر کی شکل میں، ہر صورت میں وہ بن سکتا ہے جنات اور شیطان، اس کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جنت کے اندر ہی داخل ہو کر اس نے وسوسہ ڈالا ہوگا، بلکہ دور سے بھی وسوسہ ڈال سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے۔ اور مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے انشا پرداز، ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر ماجدی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے مفسرین نے اس جگہ پر لمبا چوڑا واقعہ لکھا ہے، جیسا کہ میں نے سانپ کا واقعہ بیان کیا، سانپ کا، طاؤس کا، اس طریقے سے واقعات لکھے۔ تو یہ واقعات جو لکھے گئے ہیں، ان واقعات کا ماخذ قرآن اور سنت نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی روایات ہے، اور اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے۔ بہت سارے محقق علماء کرام اور مفسرین نے اس بارے میں احتیاط برتی ہے، اس قسم کے واقعات بیان کرنے میں احتیاط برتی ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق اعتقاد سے نہیں ہے کہ بھئی شیطان کیسا گیا، کیوں گیا، سانپ کے اندر بیٹھ کر کے گیا، بچھو کے اندر بیٹھ کر کے گیا، کیا گیا، اس کا تعلق عقائد سے نہیں۔ اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کر رہے ہیں، مکھی کی مثال بیان کر رہے ہیں، چھوٹی بڑی چیزوں کو قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی ضروری مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی روشنی ڈالتے۔ اگر یہ ضروری ہوتا مسئلہ کہ شیطان نے کیسا وسوسہ ڈالا، اگر یہ مسئلہ ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ضروری مسئلہ نہیں ہے، عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اور حوا علیہ السلام کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ کن طریقوں سے ڈالا، ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی حکمت اور مصلحت، بندوں کے فوائد کو دیکھ کر، اس کے مسارے کو دیکھ کر کے اسی چیز کو بیان کرتا جو ضروری چیز ہوتی ہے، غیر ضروری چیز کو اللہ بیان نہیں کرتے۔ جو ضروری چیز ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے۔ اگر یہ بھی ضروری چیز ہوتی کہ شیطان کیسا وسوسہ ڈالنے کے لیے گیا، کس طریقے سے اس نے ڈالا، اگر یہ ضروری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے جنت کا وہ درخت کا پھل کھایا، تو اس کا کیا پھر انجام ہوا، دیکھیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ بے لباس ہو گئے، پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے، درختوں کے اندر اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کے وساوس سے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت